سورہ بلد کی میں نے یہ آیات تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں انسان کے بارے میں بتایا کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقتوں میں پیدا کیا ہے، ٹینشنوں میں ہے انسان. دنیا میں کوئی ایسا آدمی جو بالکل ریلیکس ہو، کسی قسم کی کوئی ٹینشن اسے نہ ہو، مارکیٹ میں تلاش کرنے سے آپ کو ایسا آدمی نہیں ملے گا. خاص طور پہ جو شادی شدہ ہے اس کے بارے میں تو میرا خیال ہے وہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ ایک آدمی کی بیوی اس کا سر دبا رہی تھی اور کہنے لگی کہ کیا شادی سے پہلے بھی آپ کا کوئی سر دباتا تھا؟ اس نے کہا کہ پہلے درد ہوتا ہی نہیں تھا. مسائل ہیں، ٹینشنیں ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، یعنی وہ ٹینشنوں کے ساتھ ہی جیے گا. یہ ہے کہ کسی میں ٹینشن کم ہوتی ہے، کسی پہ زیادہ ہوتی ہے. کوئی ٹینشن لیتے کم ہیں، محسوس کم کرتے ہیں، فیل کم کرتے ہیں. کچھ پارسل کا انتظام ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے. ٹینشنیں، اپنی ٹینشن دوسروں کو پارسل کر رہے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو آپ کو بتا دوں ٹینشن پارسل کرنے کا. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے ایک آدمی کا قرضہ دینا ہے، بڑی ٹینشن ہو رہی ہے، تنگ کر رہا ہے. میں نے کہا ٹینشن پارسل کر دو. کہہ رہے کیسے پارسل کروں؟ میں نے کہا اس کو بولو نہیں ہے. تو جو ٹینشن آپ کو ہو رہی ہے کس کو ہونا شروع ہو جائے گی؟ ہماری قوم تو یہی کر رہی ہے نا کہ اپنی ٹینشن دوسرے کو. خیر ابھی میرا ٹینشن پہ بیان نہیں ہے کہ ٹینشن کیسے ختم کی جاتی ہے، ٹینشن کا علاج کیا، یہ تو مستقل اس پر کئی بار بیان ہو چکا ہے. ابھی تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان پریشانیوں میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے. قرآن نے اس صورت میں اس سبق کو ہائی لائٹ کیا. اس میں لیسن کیا ہے؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. یہ لیسن ہے، اس میں سبق ہے، یہ میسج ہے قرآن کا کہ تم جو اتنی پریشانیوں میں ہو، اس کا مطلب اس دنیا کے بادشاہ تم نہیں ہو، اس پہ کنٹرول تمہارا نہیں ہے. اس کے بعد بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ تم پر کسی کو قدرت نہیں ہے، کوئی تم سے بڑا نہیں ہے، تو یہ تمہاری بھول ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا میں آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو محلے کا دادا اور محلے کا باپ سمجھنے لگا ہے. بیٹا اپنے آپ کو گھر کا سربراہ سمجھتا ہے، بیوی اپنے آپ کو گھر کا سربراہ سمجھتی ہے، اولاد اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ ہماری چلنی چاہیے اس گھر میں، عوام یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک میں ہماری رائے چلنی چاہیے، سربراہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہی سب کچھ تھوپنا ہے اپنی مرضی سے. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو میری کھوپڑی میں آ رہا ہے وہ درست ہے، سامنے والے کی کھوپڑی جو کہہ رہی ہے وہ بولو غلط ہے. تبھی اکثر یہ جملہ سنا ہوگا، بھائی میں اپنی رائے پہ چلتا ہوں، میں نہیں مانتا کسی کو، میرے دماغ میں آئے گا جو آئے گا میں وہ کروں گا. یہ ڈائلاگ بڑا اس کو سمجھا جاتا ہے یہ کسی کا مقلد نہیں ہے، یہ محقق ہے، یہ جو اس کی کھوپڑی میں آتا ہے یہ وہ کرتا ہے. تو اب میں آپ اصل بات کی طرف آتا ہوں، جو اصل میرا موضوع شروع ہوا تھا. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اتنی پریشانیوں میں، اتنی ٹینشنوں میں، اس سے ایک سبق حاصل کیا کرو کہ تم اس دنیا کے آقا اور مالک نہیں ہو. تمہاری عقل کے اوپر، تمہاری طاقت کے اوپر ایک اور طاقت ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ انگلش میں گاڈ کہتے ہیں، فارسی میں خدا کہتے ہیں. اور جو قرآن نے خود اس رب کا نام رکھا، وہ نام کیا رکھا؟ اللہ رکھا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ساری ہماری کاوشیں اور طاقتیں وہ کس کے تحت ہیں؟ اللہ کی. تو ہم نے اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں. آج مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو عقل پرست لوگ ہیں وہ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش
کرتے ہیں. اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش دو طرح سے ہوتی ہے, وہ میں بتا دیتا ہوں تاکہ ان دونوں طریقوں سے آپ بچیں. ایک کوشش تو وہ ہے جو ملحد اور کافر لوگ کرتے ہیں, ایک کوشش وہ ہے جو کون کرتا ہے؟ کافر. وہ کوشش وہی ہے جو میں نے بتایا, وہ کہتا ہے صحیح اور غلط کا فیصلہ میری کھوپڑی کرے گی, میں مولویوں سے نہیں پوچھوں گا, مفتیوں سے نہیں پوچھوں گا, علماء سے نہیں پوچھوں گا, قرآن سے نہیں پوچھوں گا, حدیث سے نہیں پوچھوں گا, یہ نہیں دیکھوں گا فقہا کی کیا رائے ہے اس بارے میں, بلکہ میں خود فیصلہ کروں گا. یہ وہ لوگ ہیں جو یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں, ان کی سیکولر ریاستیں جسے کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کیا کر دیا, انہوں نے جو سوسائٹی کا بیڑا غرق کر, کیونکہ عقل بہت سی جگہوں پہ عاجز آ جاتی ہے. انہوں نے کہا بھائی ہومو سیکسولیٹی میں کیا ہے, عقل کے کیا خلاف ہے, وہ بھی کہہ رہے راضی, یہ بھی راضی, دونوں کو مزہ آ رہا ہے, تو کسی کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ عقل کیا کہے گی؟ آپ بیٹھ کے آپ عقل کی دلائل کا جواب دے سکتے ہو؟ آپ عاجز آ جاؤ گے بھائی. آپ بولو گے بغیرتی ہے, وہ کہیں گے بغیرتی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی ڈیفائن کر سکتا ہے بغیرتی کو؟ بھائی کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں, ان کو ڈیفائن, یہ محسوس ہونے والی چیز ہے, اس کی کوئی ڈیفینیشن. اصل میں دنیا نا ہر چیز کو ڈیفینیشن سے سمجھتی ہے. بہت سی چیزیں انتہائی آسان ہوتی ہیں, ڈیفائن کرنے جاؤ مشکل بن جاتی ہیں. وہ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں جگ لے کر آؤ, آپ کہتے ہیں یار جگ پتہ نہیں کس کو بولتے ہیں, مفتی صاحب آپ جگ کی ڈیفینیشن بیان کریں. میں چونکہ سائنس کا طالب علم ہوں, میں ہر چیز از کالڈ جگ. جیسے ایک جس قوم کا واقعہ وہ نہیں سناؤں گا, وہ پھر غیر مسلم قوم ہے, وہ ناراض ہو جاتے ہیں. کسی سے پوچھا بچے سے کہ بیٹا نیوٹن کا قانون تمہیں یاد ہے؟ پہلا قانون. اس نے کہا یاد ہے, آدھا یاد ہے, آخر سے وہ بھی. اس نے کہا چلو آخر سے آدھا سنا دو. اس نے کہا از کالڈ نیوٹنز لا. آخر سے آدھا یاد. تو ہر چیز کو لوگ کہتے ہیں نا سائنٹیفک طریقے سے سمجھیں, مسلط کر لیے سائنسدانوں کو اپنے اوپر. تو اب کیا ہے, میں آپ سے کہتا ہوں جگ لے کر آؤ. اتفاق سے آپ کو جگ کا مطلب نہیں پتا تھا. آپ کہنے سر آپ ذرا ڈیفائن کر دیں جگ کی ڈیفینیشن. میں کہوں جگ وہ آلہ ہے جس میں پانی بھرا جاتا ہے, آپ بالٹی اٹھا کے لے آئے. میں کہوں جگ وہ آلہ ہے جس میں عام طور پر پینے کا پانی ڈالا جاتا ہے, آپ گلاس اٹھا کے لے آئے. میں کہوں جگ اصل میں اس برتن کو کہتے ہیں جس میں بالٹی سے کم اور گلاس سے زیادہ پانی ہو, آپ لوٹا اٹھا کے لے آئے. جتنی ڈیفائن کرتے ہو پھنستے چلے جاؤ گے آپ. میرا خیال ہے 6-7 مہینے کے بعد جا کے آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا منگوا رہے ہیں مجھ سے. اس سے بہتر نہیں ہے میں اٹھاؤں گلاس میں بولوں اس میں لے آ بھائی, تو سوری جگ دکھاؤں بھائی اس کو بولتے ہیں اس میں لے آ پانی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ غیرت, حیا, شرم, بخل, کنجوسی, یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کو آپ لفظوں میں ڈیفائن کریں. یہ محسوس ہونے والی چیزیں ہیں اور یہ ڈیفائن نہیں کی جا سکتی. لیکن انسان کو انسان کا بچہ بنانے میں سب سے زیادہ ان چیزوں کا دخل ہے. یہ چیزیں نکل جائیں تو انسان میں اور گدھے گھوڑے میں کوئی فرق امپورٹنٹ اتنی ہے کہ انسان کو انسان کا بچہ یہ چیزیں بنا رہی ہے, لیکن ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ پیغمبروں سے سیکھی جاتی ہیں. غیرت مند لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو غیرت خود بخود ٹرانسفر ہو جائے گی. بے غیرتوں کے پاس بیٹھو گے تو کیا آ جائے گی؟ بے غیرتی آ جائے گی. انتہائی امپورٹنٹ چیزیں ہیں لیکن لفظوں میں ان کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. حیا کیا چیز ہے لفظوں میں ڈیفائن کر سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتا لفظوں میں ڈیفائن. سخاوت کیا چیز ہے؟ کوئی معیار ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کر تو سخی بن جاتا ہے؟ ہر قوم کا اپنا معیار ہے. کنجوسوں کے ہاں چونی دے دو گے, کہیں گے یار آج تو اس نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی, اتنا سخی آدمی. اور سعودی عرب میں کسی عرب کے ہاں جاؤ, وہ بکرے کھلا کے بھی سمجھ رہا ہوگا ہاں میں نے آپ کا اکرام. عربوں میں بڑی سخاوت ہم نے دیکھی ہے, وہ سمجھ رہا ہے بکرا کھلایا حضرت جی کو میں نے, صحیح ہے نا. وہ شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار, تو ہر قوم کا اپنا معیار ہے. تو یہ ساری چیزیں جو اخلاقی برائیاں ہیں نا, اخلاقی. میرے پاس ایک فرانس سے انگریز آئی, وہ اسلام قبول کرنا چاہتی تھی, وہ اس کی پیچھے پڑی ہوئی تھی اسلام ہومو سیکسولیٹی کو منع کیوں کر رہا ہے, کہ اس میں خرابی کیا ہے, یہ تو بغیرتی ہے. اصل میں جو میرے پاس جواب تھا نا وہ میں نے اس کو دیا نہیں.
کیونکہ وہ جواب دینا بھی ایک بڑی، ہم تو اتنے شرمیلے ہیں نا کہ ہمیں وہ صحیح جواب دیتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. اب مجھے ابھی یہاں بھی شرم آ رہی ہے، میں یہاں بھی نہیں دوں گا جواب. میں نے کہا اور بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو آپ بھی غلط کہتے ہو. کوئی وہ کام کرے گا آپ اس کو سوسائٹی سے نکال دو گے، لیکن عقل سے اس کو بھی آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. محرم رشتوں سے شادیاں یہ گورے بھی غلط سمجھتے ہیں، لیکن کل ان کے ہاں یہ بھی الاؤ ہو جائے گا، اس پہ بھی قانون سازی ہو جائے گی. ایک ملحد سے، ایتھیسٹ سے کسی نے پوچھا نا، کوئی اپنی معاذ اللہ نقل کفر گندا لفظ زبان سے بول رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کوئی اپنی بیٹی سے شادی کرتا ہے تو اس کی کیا دلیل ہے غلط ہونے کی؟ اس نے کہا تو گندگی ہے، بدبو ہے. یار آج تم کہہ رہے ہو بدبو ہے، کل تم کہو گے اس میں کیا خرابی ہے؟ ورنہ کل یہ ہومو سیکسولیٹی کو تم کہتے تھے گندا عمل ہے، بدبودار عمل ہے، آج تم اس کو کہہ رہے ہو لیگل ہے. انسان اگر وحی کی تعلیمات، خدائی تعلیمات کو سائیڈ پہ رکھ دے تو ہر گندگی پہ لیبل کون سا لگانا شروع کرے گا؟ اچھائی کہ اس میں خرابی کیا ہے. تو میں جو اصل بات لے کے چلا تھا نا، اس کو بھی میں چھوٹا سا کمپلیٹ کر دوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب کوئی محلے کا دادا ہوتا ہے نا، وہ جب برائیاں کر رہا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ سوری کرے اور کہے کہ تہذیب مجھ سے مت سیکھو، میں تو چرس پیتا ہوں، میں تو ہیروئن پیتا ہوں، تہذیب کے لیے کسی بزرگ کے پاس چلے جاؤ. لیکن اگر وہ متکبر ہوگا، محلے کا دادا ہوگا، تو بجائے اپنی اصلاح کرنے کے، رونے دھونے کے، وہ تہذیب کی ڈیفینیشن کو کیا کر دے گا؟ چینج. تو یورپ نے یہی کیا ہے میرے بھائی. انہوں نے کہا جب وہ اخلاقی برائی، مذہب چھوڑا انہوں نے، عیسائیت بھی تو اچھی تعلیمات دیتی تھی نا. انہوں نے جب عیسائیت کو نکالا اپنی حکومت سے اور اپنے سوسائٹی سے تو زنا بھی پھیل گیا، ولد الزنا، بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے. ان کے لوگوں نے احتجاج کیا کہ بھائی حلال اور حرام بچے میں کیا فرق رہ گیا، پھر دونوں کا جب ابا میں وہی نام ڈالا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نکاح تو ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایک چیز ہے. ارے جب میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ نے ایک چیز رکھی ہے تو پھر ڈیورس پر آدھی جائیداد کیوں دینی پڑ رہی ہے اس کو؟ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جب مل سکتے ہیں تو جدا بھی ہو سکتے ہیں. نہیں جی فیملی سسٹم کو ہم نے بچانا ہے، لہذا طلاق دی تو آدھی جائیداد، جو طلاق دے گا اس کو بھی آدھی جائیداد دینی پڑے گی. اس کا مطلب آپ فیملی سسٹم کی اہمیت کو بھی مان رہے ہو. تو یہ دو نمبریاں کہتے ہیں نا، ایک جھوٹ جب انسان بولتا ہے تو اسے چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ 100 جھوٹ بولنے پڑتے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسے؟ تو جو مغربی اقوام ہیں وہ یہی کر رہی ہیں. ایک غلط کام کیا نا، خدا کو اپنی ڈکشنری سے کیا کیا؟ سیکولر ریاستوں نے نکال دیا. اب جب نکالا ہے تو بھائی بے غیرتی کسے کہتے ہیں، غیرت کسے کہتے ہیں؟ یہ تو مذہب بتاتا تھا نا. قرآن نے کیسے مزے سے بتا دیا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین. یہ سارے رشتے ایک ایک کر کے قرآن میں آسمان سے نازل کر دیے کہ ان رشتوں سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ تمہارے محرم ہیں، ان کے بارے میں تمہارے دل میں ڈیزائرز پیدا ہوئی تو یہ پرلے درجے کی بے غیرتی اور بے شرمی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ گورے کے پاس ایسا کوئی آسمانی قانون نہیں ہے. ایک ایک رشتے کا اللہ نے، ساس کا بھی نام لیا اس میں. کتنا اللہ نے ساس کو پروٹوکول دیا نا. آپ اور میں نہیں دے رہے، میں تو اس لیے نہیں دے رہے کہ میرے پاس الحمدللہ ہول سیل کے حساب سے سسرال ہے، سالے ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے، سسر ہول سیل کے ساتھ، ہر چیز ہمارے پاس ہول سیل کے حساب سے، پھر بھی دے رہا ہوں. تو سوچو میں جو اتنا دبلا ہوں کیوں. لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ مولوی ہو کے اتنے باریک کیوں ہیں؟ میں کہتا ہوں آپ اتنے سالے افورڈ کر کے دکھاؤ. لوگ ایک سالے سے تنگ آ جاتے ہیں. اچھا میرے سالے بھی بیان سنتے وہ ناراض ہو جائیں گے، پھر بولیں گے یار ہماری برائیاں کر رہے ہیں. تو بہت اچھے ہیں الحمدللہ. لیکن ویسے میں ایک جنرل نالج کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ خود سوچو نا، ایک سسر کتنا آدمی ان سے ٹھٹرا ہوا رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ تو اتنے سارے سسر، اتنی ساری ساسیں، اتنی ساری سالیاں، ہم جتنے ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. ہونا اس سے بھی ہمیں کم چاہیے تھا. خیر، تو قرآن نے تو آسمان سے وحی میں نازل کر دیا. اب ہمارے پاس ایک معیار ہے کہ بھائی جو اپنے محرم رشتوں کی طرف جائے گا پرلے درجے کا بے غیرت. قرآن نے ہومو سیکسولیٹی کے بارے میں بتا دیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ کام کیا تھا، میں نے اس قوم کو آسمان پہ لے جا کے الٹا دے کے پٹخ کے ہلاک کر دیا. انی لعملکم من القالین. لوط علیہ السلام نے کہا مجھے تمہارے اس عمل سے نفرت ہے. وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم. مردوں کے پاس جاتے ہو، جس عورت کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، تمہاری تسکین کے لیے پیدا کیا،
وہ تمہارے لیے گاڈ کا گفٹ ہے, وہ اس سے نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو قوم جواب میں کہتی تھی ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں بدکاریاں کر کر کے اتنی گندی لت پڑ چکی ہے کہ ہمیں عورت سے شادی میں اب دلچسپی نہیں ہے. تو قرآن نے ہمارے سامنے ڈیفائن کر دیا. اب ہماری ریاست میں اگر ہمارے وزراء اور ہمارے اسمبلی کے لوگ اس کی ہمیں اجازت بھی دے دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس کس کا قانون ہے؟ خدا پہلے, تم سالے ایک نمبر کے بدماش, تم ہمارے باپ بنے ہوئے, ہمارے خاندان نظام کو تباہ کر رہے ہو, ہم نہیں مانیں گے اس قانون کو. ہمارا آئین بھی نہیں اجازت دیتا ایسے قانون کو ماننے کے. قرآن و سنت, ہمارا آئین کا پہلی شق یہ کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. تو نہ یہ جو اسمبلی میں قانون پاس ہوا ہے, نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا خدا ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. ہم اس بارے میں کیا ہیں؟ کلیئر ہیں, ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اگر ہم میں کوئی اس برائی میں مبتلا ہوگا, ہم اس کو توبہ کا حکم دیں گے, اس کا بھی ہمارے پاس راستہ اللہ نے رکھا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے اگر کوئی اس برائی میں مبتلا ہے اسے سزا دو, بیٹا آرام سے بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے نا, ایسے نہیں کرو, سب آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کیا کہتا ہے, یہ میرا بچہ ہے, یہ بھی میری طرح تقریریں کر رہے, ہاتھ ہلا رہا ہے, اس کے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا. یہ اتنا ہوشیار ہے ماشاءاللہ, وہ ڈاکٹر کے پاس گئے, کتنی عمر ہے اس کی مجھے خود نہیں پتا ہوتا نا, 14.5 بچوں میں کیا پتا چلتا ہے آدمی کو کتنی ایج ہے آپ کی ماشاءاللہ. کل ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے, اس کو ڈاکٹر کو کہہ رہا ہے کہ میں طاقت کی دوا کھا رہا ہوں مگر طاقت نہیں آ رہی مجھ میں, طاقت کی دوا کھا رہا ہوں. آج کل کے بچے بڑے ہوشیار ہیں بھائی. تو وہ بچوں کو شوق ہوتا ہے مار دھاڑ کا, کہ میں کبھی کسی بچے سے پیٹوں نہیں, ہمیشہ پیٹوں. تو ان کا خیال تھا ڈاکٹر نے طاقت کا سیرپ دیا تو اب میں ایک دم جو ہے نا ایسا پاورفل ہو جاؤں. تو کیا بات کر رہا تھا یار, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا بات کر رہا تھا جی؟ ہاں, تو اس قانون کا لعنت بھیجتے ہیں بھائی. ہماری اسمبلی میں یہ قانون اگر پاس ہو بھی ہے, لعنت بھیجو اس قانون کے اوپر, ہم نہیں مانتے اور کسی کو ہی کرنے بھی نہیں دیں گے ہم. آپ کے بچوں میں کوئی اٹھ کے بولے نا ابو میں نے وسیم سے شادی کرنی ہے, ہوگا یہ فیوچر میں, نادرا اس کو سرٹیفکیٹ بنا کے دے گا, تو لیڈیز ہے تو وسیم سے کر لے شادی. تو آپ نے طبیعت سے دھو دینا ہے اس کو, بیٹا ہماری خاندان میں ناک تو نے نہیں کٹوانی. اور ایسے کیسز آنا شروع ہو گئے, اور وسیم کو بھی پہلے چترول لگائے, کم بخت تو نے ہی خراب کیا اس کو, ورنہ یہ ایسا تھا نہیں, ہم خاندانی طور پہ ایسے نہیں ہے. تو اس قانون کے خلاف آواز اٹھاؤ بھائی, سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, کیونکہ جب لا پاس ہوتا ہے نا اس سے معاشرے میں تبدیلی, ہم جتنی بھی کوشش کریں اصل تو اوپر سے تبدیلی آتی ہے. اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. اگر کوئی اس گناہ میں مبتلا ہے بھی, قرآن نے اس کا بھی راستہ بتایا کہ وہ توبہ کرے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. قرآن کہتا ہے اگر یہ دونوں جنہوں نے برائی کا ارتکاب کیا توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے اصلاح کر لیں, تو پھر ان کو تانا مت دو, انگلی بھی نہ اٹھاؤ ان کی طرف کہ یہ ایسا کیا کرتے تھے. اور پھر قرآن نے ترغیب دی, أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. کیا تمہیں پتہ نہیں اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول, کیسے پیارے الفاظ ہیں یار. اتنا بڑا جرم قرآن بیان کر رہا ہے کہ میں نے قوم لوط کو اٹھا کے الٹا پٹخ کے ہلاک کر دیا, پھر بھی اگر کوئی اس برائی میں مبتلا ہو کہ آج خیال آیا توبہ کرتا ہوں, تو قرآن کیسی موٹیویشن. الم یعلموا, کیا تمہیں علم نہیں ہے, ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ, سزا وہ دیتا ہے تو توبہ بھی کون قبول کرتا ہے, اور پھر ایسی قبول کرتا ہے کہ کسی کو پھر اس کو تانا دینے کی بھی اجازت نہیں دیتا. فاعرضوا عنہما, اعراض کرو ان سے, اگنور کرو, پھر تانے نہ دو کہ تو ماضی میں یہ کیا کرتا تھا. تو ہمارے پاس خدائی تعلیمات 2 اور 2 4 کی طرح الحمدللہ موجود ہے. یہ اسلام کا ہم پر احسان ہے. کوئی برا ہے تو اس کا بھی طریقہ بتا دیا, جو برائی سے بچا ہوا ہے اس کو بھی بتا دیا کہ بچنا ہے, یہ کرنے کا کام نہیں ہے. تو گورے نے کیا کیا میرے بھائی, سیکولر ریاستوں نے کیا کیا, جب اللہ کو انہوں نے اپنی ڈکشنری سے نکالا تو ہر گند ان کے معاشرے میں آیا. 2 4 اخلاقی خوبیاں رہ گئی ان کے اندر کہ بھئی لین دین میں ذرا گڑبڑ نہیں کرتے. وہ بھی ساری قوموں میں نہیں ہے, لیکن بہت سی قوموں میں ہیں بھی. جھوٹ نہیں بولتے, سچ, یہ اچھی باتیں ہیں, جو اچھی بات ہے اس کو ماننا چاہیے. لیکن بہت ساری بڑی بڑی اخلاقی برائیاں, تو انہوں نے کیا کہا کہ تہذیب کی ڈیفینیشن صرف اتنی سی رہ گئی, پورا نیوٹن کا قانون اڑا دیا. تہذیب کی ڈیفینیشن جو لمبی چوڑی تھی نا, ساری اڑا کے صرف اتنی سی بات کی بات کرو تو تمیز سے کرو. جیسے ہم وظیفہ پڑھتے ہیں اول آخر 11 دفعہ درود شریف, تو انہوں نے کہا شروع میں بھی تھینک یو, آخر میں بھی کیا تھینک یو. بات کرو مسکرا کے کرو, ٹائم کی پابندی کرو, اور پیسوں کے لین دین میں گڑبڑ, کیونکہ اس سے تو سوسائٹی بالکل ہی تباہ ہو رہی تھی نا.
یہ نا یہ اتنی سی رہ گئی تھوڑی سی. کتنی سی ڈیفینیشن رہ گئی؟ اتنی سی. وہ اتنی سی سے ایک چٹکلا یاد آیا مجھے. ایک امام صاحب نے مسجد میں نماز پڑھائی, آخر میں سجدہ سہو کیا انہوں نے. جب فقہی مسائل معلوم نہیں ہوتے نا تو اجتہاد ہوتا ہے, تو آج کل لوگ مجتہد بن رہے ہیں. سجدہ سہو کیا. مقتدی نے پوچھا امام صاحب کوئی غلطی تو ہمارے سامنے آئی نہیں, تو آپ نے سجدہ سہو کیا کیوں ہے؟ کہنا چھوڑو یار میں جانتا ہوں, اللہ جانتا ہے. بھائی امام صاحب بتا تو دینا کوئی غلطی, کوئی سجدہ سہو. تو انہوں نے کہا اصل میں تھوڑی سی ہوا نکل گئی تھی میری. لوگوں نے کہا حضرت اس سے تو وضو ہی ٹوٹ گیا آپ کا. کہہ رہے بھائی بہت تھوڑی سی نکلی تھی, بہت تھوڑی سی. لوگ کہہ رہے حضرت جتنی بھی تھوڑی ہو اس سے سجدہ سہو نہیں ہوتا, وضو ٹوٹتا ہے. کہتے ہیں بھائی تمہیں میں کیسے سمجھاؤں, بہت زیادہ تھوڑی سی تھی وہ. اتنی تھوڑی سی سے سجدہ نماز ٹوٹ جائے, وضو ٹوٹ جائے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے, بہت ہی معمولی سی تھی. تو انگریز نے جو تہذیب کی تعریف کی ہے نا, اب اتنی مختصر تعریف ہے تہذیب کی کہ امام صاحب کا جب وضو ٹوٹا تھا نا تو جتنی ہوا نکلی تھی اس سے بھی مختصر تعریف گورے نے کیا کی ہے, تہذیب کی. بس جھوٹ مت بولو, بس یہ کیا ہے. ہمارے یہاں تو تہذیب کی ڈیفینیشن بڑی لمبی چوڑی ہے. مہذب آدمی اپنے باپ سے بد کلامی نہیں کرتا, وہ باپ کے سامنے اف نہیں کرتا, وہ بڑھاپے میں بوڑھے باپ کی کڑوی کسیلی. یہ ساری تہذیب کی لمبی چوڑی ڈیفینیشن ہے, پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ وہ بوڑھے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کراتا, وہ بوڑھے باپ کے پاؤں دباتا ہے, وہ ماں کی پاؤں میں جنت محسوس کرتا ہے, وہ بوڑھی ماں کے سامنے کبھی اونچی جگہ پہ نہیں بیٹھتا, وہ بوڑھی ماں کا کبھی دل نہیں دکھاتا, پھر وہ زنا نہیں کرتا, وہ بندردری نہیں کرتا, وہ عورت سے نکاح کر کے اس کے ساتھ وفا کرتا ہے, پھر اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات چیت کرتا ہے, ٹائم پہ گھر آتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا تمہارا بچہ کب گھر آتا ہے؟ ہاں بھائی وہ 8 بجے گھر آ جاتا ہے, بڑا نیک بچہ ہے, مطلب مہذب ہے. وہ 3 بجے گھر آتا ہے, وہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے سارا دن دوستوں کے ساتھ, تو مہذب مانو گے اس کو؟ لوگ کہیں گے بھائی تہذیبی آپ کو خاندانی آدمی نہیں ہے. تو ہمارے ہاں مہذب ہونا, خاندانی ہونا, نیک ہونا, یہ سارے ایک ہی چیز کے مختلف تعبیرات ہیں. اس کی اتنی لمبی چوڑی ڈیفینیشن ہے. جب ہمارے ہاں کوئی لڑکا رشتہ لینے کے لیے آتا ہے تو ہم یہ جانچتے ہیں کہ مہذب ہے یا نہیں ہے, تو اس میں یہ ساری چیزیں ہم معلومات کرواتے ہیں. گٹکے تو نہیں کھاتا, چرس تو نہیں پیتا, شراب تو نہیں پیتا, دوستوں کے ساتھ 2-2, 3-3 بجے تک گٹر کے ڈھکن پہ نہیں بیٹھتا, ڈھکن چوری کر کے تو گزارا نہیں کر رہا. یہ بھی کراچی میں ایک بڑا بہترین بزنس ہے کہ آپ گٹر کا ڈھکن اٹھا کے چوری کریں, سریا نکال کے بیچ دیں, اس سے آپ کے گٹکے کا پورے مہینے کا خرچہ نکل آئے گا. تو یہ ساری تفصیلات کہ انٹیوں کو تو نہیں جھانک جھانک کے دیکھتا, لڑکیوں سے دوستیاں تو نہیں ہیں, جو ظاہر دوستیاں ہوں گی تو بیوی کو کدھر ٹائم دے گا. تبھی تو رشتے مارکیٹ میں کیا ہو گئے ہیں, شارٹ. کیونکہ جس کے بارے میں تحقیق کرو پتہ نہیں کیا کیا جب آتا ہے نا تو بڑا 3 پیس سوٹ ٹائی میں آئے گا. آتے ہوئے ہر آدمی اچھا لگ رہا ہوتا ہے, جب تفتیش کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے بھائی یہ مہذب ہے یا نہیں ہے. تو پتا چلا تہذیب کی ڈیفینیشن صرف سوٹ اور ٹائی کو بولو نہیں کہتے. ہاں اس ڈیفینیشن میں یہ بھی ہے کہ جھوٹ نہ بولے, سچ بولے, وعدہ خلافی نہ کرے, 2 نمبری نہ کرے. اور اس میں ہم یقیناً کمزور ہیں, اور وہ کمزور بھی مذہب کو فالو کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ مذہب کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے. سمجھتے ہو کہ نہیں